السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے رب کی کتاب ہماری زندگی اور وجود کا راز ہے۔ اس میں ایسے راز اور خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان پر ظاہر کرتا ہے جس کے لیے وہ خیر چاہتا ہے، اور اس ویڈیو میں ایک راز پر میں بات کروں گا، یعنی حروف مقطعات پر، اور خاص کر کے قاف، ہا، یا، عین، صاد اور اس کے حیرت انگیز فائدے اور اس کے مکمل دعا کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو امام علی نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور میں آپ کو شروع میں ہی بتا دوں کہ یہ کوئی عام حروف نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے جسے آپ آج جانو گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ سورہ مریم کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ ٹوٹے ہوئے حروف ہیں، ڈس جوائن لیٹرز ہیں۔ اور سوال اب یہ ہے کہ کیا ان حروف کی کوئی دلیل ہے؟ کیا ان کی کوئی معنی ہے؟ ان کے پیچھے کوئی راز چھپا ہے؟ یا یہ صرف ایک طرح کا چیلنج ہے اور ان کا علم اللہ نے لوگوں سے چھپا رکھا ہے جسے کسی پر بھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا؟ اور اس کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں، اور چلیے انہیں ہم جان لیتے ہیں۔ اور شروع میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، کیونکہ اس راز کو ہم دھیرے دھیرے کر کے سٹیپ بائی سٹیپ کر کے ظاہر کریں گے، اور اگر آپ ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھ لیتے ہو تو آپ خوش ہو جاؤ گے۔ تو اس ویڈیو کے شروع میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے کاف، ہا، یا، عین، صاد کہو، اور پھر اللہ سے جو چاہتے ہو دعا مانگو۔ یہ اللہ کے اسماء کا ایک مفتاح ہے جس میں ہدایت، تائید، کرم، کفایت، حفاظت اور مغفرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام قاف، ہا، یا، عین، صاد، اس کی عجیب و غریب تفصیلات ہیں۔ جیسے شیخ العارفین سہل ابن عبداللہ التستری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے، اور قرآن کا راز اس کی سورہ کی فاتحہ یعنی شروعات میں ہے۔ مطلب یہ راز جو صرف اللہ اور اس کے لوگوں تک خاص ہے، یعنی علم راسخین ہی یہ جانتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور ان حروف مقطعات کے راز صرف بڑے بزرگ اور اولیاء کو ہی معلوم ہوتا ہے، اور ہر ایک کی اپنی شان اور مقام ہے۔ جیسے الف لام میم، حامیم، الف لام میم صاد، الف لام را، کاف، ہا، یا، عین، صاد، طٰہٰ، صاد، قاف، نون، یہ تمام ٹوٹے ہوئے حروف کے پیچھے ایسے راز ہیں جن پر اللہ اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے ان پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اور یہ حروف مقطعات قرآن کریم کی 29 سورہ میں ہیں، اور بنا تکرار کے اگر کہا جائے تو 14 حروف ہیں۔ تو کیا ان کا کوئی مطلب ہے یا پھر کوئی مطلب نہیں ہے؟ علماء کا ایک گروپ کہتا ہے کہ ان حروف مقطعات کا علم پوشیدہ ہے اور ان کا راز لوگوں سے محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے لیے خاص رکھا ہے اور کسی مخلوق پر ظاہر نہیں کیا، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ لیکن دوسرا اقوال جو جمہوری علماء کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان حروفوں کا مطلب معلوم ہے اور ہمیں ان پر بات کرنی چاہیے، اور جو فوائد اور معنی ان کے نیچے چھپے ہوئے ہیں انہیں ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے اسے 30 سے زیادہ طرح سے تفصیل کیا ہے، کچھ قریب ہیں اور کچھ دور کے اقوال ہیں، لیکن میں آپ کو 2 یا پھر 3 اقوال کی طرف ہی اشارہ کر کے بتاؤں گا، ورنہ یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی، کئی گھنٹوں کی ہو جائے گی، اور میں جو آپ کو بتاؤں گا شارٹ میں بتا دوں گا۔ پہلا، یہ حروف مقطعات ہر سورہ کے شروع میں ہر ایک حرف کو اللہ کے کسی نام سے لیا گیا ہے۔ ہر حرف اللہ کے ایک نام کی مفتاح ہے، اور یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اور ابو مالک الاشعری، ابن مسعود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اور صحابہ سے بھی مروی ہے، اور سب کچھ صحیح ہے۔ اور دوسرا اقوال، یہ حروف مقطعات قسم ہے جو اللہ نے اٹھائی ہے، جس طرح اللہ والفجر والطور والشمس والضحیٰ کہہ کر قسم کھاتا ہے، تو قاف، ہا، یا، عین، صاد قسم ہے جس کے جواب بعد کی آیتیں ہیں۔ اور تیسرا قول، اللہ نے یہ حروف اسی لیے بھیجے کہ عرب لوگوں کی توجہ حاصل کرے، کیونکہ وہ لوگ جب قرآن سنتے تھے تو لغو کرتے تھے، تالی بجاتے تھے اور سیٹی بجاتے تھے تاکہ قرآن کو سن نہ سکے۔
تو جب یہ ٹوٹے ہوئے حروف سنتے، قاف، نون، صاد، الف، لام، میم وغیرہ، تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ یہ کیسے حروف ہیں، اور پھر بعد کی آیتیں سن لیتے تھے آرام سے۔ یا یہ کہ قرآن انہی حروف سے بنا ہے جو آپ کے پاس موجود ہے۔ مانو کہ قرآن کہہ رہا ہو، اگر تم فصاحت اور بلاغت کے مالک ہو تو قرآن جیسا لے آؤ، لیکن تم قادر نہیں ہو، مطلب قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ تمام اقوال اور اسی طرح سے 30 سے زیادہ اقوال ہیں جو حروف مقطعات کی تفسیر بتاتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کاف، ہا، یا، عین، صاد، ان کا راز کیا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاف، ہا، یا، عین، صاد، تا، ہا، تا، سین، میم وغیرہ، یا، سین، صاد، میم، عین، یہ سب وغیرہ حروف مقطعات قسم ہے جو اللہ نے اٹھائی ہے، اور یہ اللہ کے آسماں میں سے ہے۔ اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف۔ قاف اللہ کے نام کریم سے ہے، اور ہا اللہ کے نام ہادی سے ہے، یا اللہ کے نام حکیم سے ہے، اور عین اللہ کے نام علیم سے ہے، اور صاد صادق سے ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کاف، ہا، یا، عین، صاد کے بعد ذکر رحمتی ربکا عبدہ زکریا آیا ہے، تو جو بھی شخص کاف، ہا، یا، عین، صاد پڑھتا ہے، اللہ اسے کافی ہوتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور اسے ایسے خیر سے جوڑتا ہے جو اسے راضی کرتے۔ جیسے اللہ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام سے نوازا، جو وہ بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اور ان حروفوں کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا کاف، ہا، یا، عین، صاد، اغفر لی، مطلب یا اللہ مجھے معاف کر۔ اور جیسے کہ ہم نے جانا کہ ہر ایک حرف اللہ کے نام سے لیا گیا ہے، تو اللہ مجھے معاف کر اس کا مطلب ہوگا۔ اور جب کچھ علماء سے پوچھا گیا کہ امام علی کی اس قول کا، یعنی یا کاف، ہا، یا، عین، صاد، اغفر لی، اس کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 حروف کو، ان 5 حروف مقطعات میں سے ہر حرف کو اللہ کے ایک نام کی طرف اشارہ کر کے سمجھایا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون سے نام ہیں، تو انہوں نے کہا قاف ہے الکافی، کافی کرنے والا، ہا ہے الہادی، ہدایت دینے والا، اور یا ہے الحکیم، حکمت والا، یا من یؤذر ولا یؤذر علیہ، وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی بھی اور پناہ نہیں ہے، اور عین ہے العلیم، جاننے والا، اور صاد ہے الصادق، یعنی سچا۔ تو جب امام علی کہتے ہیں یا کاف، ہا، یا، عین، صاد، اغفر لی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا کافی، یا ہادی، یا علیم، یا صادق، یا حکیم، یا من یعذر ولا یعذر علیہ، مجھے معاف فرما، اللہ اکبر۔ اور جو دعائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کاف، ہا، یا، عین، صاد کے بعد کی ہیں، وہ کافی عجیب و غریب ہیں، اور اس زمانے میں ہمیں ان کی بہت ہی سخت ضرورت ہے۔ تو اگر آپ پر کوئی مشکل آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی بڑی بات نازل ہو جائے، یا زندگی کی کوئی فکر اور غم آپ کو ستاتی ہو، تو آپ یہ کہو، جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کوئی مشکل ان پر آتی تھی جو ان پر بے حد سخت ہوتی تھی اور غموں میں ڈبا دیتی تھی، یا کاف، ہا، یا، عین، صاد، یا نور، یا قدوس، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا حی یا قیوم، یا رحمان، یا رحیم۔ اور حضرت علی یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتے، اور پھر کہتے اغفر لی الذنوب التی تحل النقام، ان گناہوں کو معاف کر دے جو مصیبت لاتے ہیں، واغفر لی الذنوب التی تغیر النعام، اور ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، واغفر لی الذنوب التی تحبس القسام، اور ان گناہوں کو معاف کر دے جو رزق کو روک دیتے ہیں، واغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اور ان گناہوں کو معاف کر دے جو بلا نازل کرتے ہیں، واغفر لی الذنوب التی تہتک الاسام، اور ان گناہوں کو معاف کر دے جو حفاظت کو دور کر دیتے ہیں، واغفر لی الذنوب التی تعجل الفنا، اور ان گناہوں کو معاف کر دے جو فنا کو جلدی لاتے ہیں،
واغفر لي الذنوب التي تعدل الأعداء واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء واغفر لي الذنوب التي تنكس غيث السماء واغفر لي الذنوب التي تظلم الهوى واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء۔ اور ابھی اسکرین پر آپ اس کمپلیٹ دعا کو دیکھ سکتے ہو، جس سے کہ آپ اسکرین شاٹ بھی آسانی سے لے سکتے ہو۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اپنے فیملی ممبرز اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بھولیں مت۔ اور اگر آپ کو میرا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہو کہ میرا کام اسی طرح سے تیزی سے اور بھی زیادہ آگے بڑھے تو اس کیوآر سے آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہو۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔